اپنے شوہر کے گھر اور اپنے شوہر کی اولاد کی ذمہ دار ہے کہ اپنے اولاد کو کیسا لباس پہنائے گی. اپنے اولاد کے ذہنوں میں بچپن سے، مکتب میں بچہ 4 سال کے بعد آئے گا، لیکن 4 سال جو پہلے گزرتے ہیں وہ اپنی ماں کی گود کے اندر رہتا ہے. یہ بچے کا پہلا مکتب ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والأب راع على أهل بيته والزوجة راع والإمرأة راعية في بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے، ہمارے اس جمع ہونے اور مل بیٹھنے کا اصل مقصد، جلسے کا اصل موضوع اور سبجیکٹ یہ ہے کہ مکاتب کی اہمیت اس زمانے میں کیا ہے، کتنی ہے، اور مکاتب کی کیا افادیت ہو سکتی ہے. آپ سمجھئے کہ مکاتب جو ہیں وہ کسی بھی قوم کے لیے ان کے مذہب سے ان کے رشتے کو، ان کی تہذیب سے ان کے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے، مضبوط طریقے سے ان کو اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے مذہب کے ساتھ مربوط رکھنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی. مکاتب کی تعلیم کی فکر کرنا اپنی نسلوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اس بات کے لیے کوشاں ہونا، کوشش کرنا، اپنی جان، اپنی مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ ان کے لیے خرچ کرنا. آپ یقین جانیے کہ آپ اپنی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنے پر یہ سب اپنا قیمتی سرمایہ خرچ کرتے جا رہے ہیں. ایک مسلمان کی بنیادی فکر اس زندگی میں، ایک مومن کے لیے سب سے اہم ایشو اس کی زندگی میں اور لائف میں کیا ہو سکتا ہے. مسلمان کے لیے اس کے اسلام نے اس کو جو عقیدہ بتلایا ہے، ہم سب حضرات اپنے اس عقیدے سے واقف ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. دنیا میں مختصر مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے اور ہم کو اس نے مکلف بنایا ہے آخرت کی زندگی کی بہتری پیدا کرنے کے لیے. ایک مسلمان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں سب سے اہم اور سب سے پرائیورٹی والا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والوں، قرآن صاف صاف ایمان والوں کو مخاطب بنا کر کہتا ہے، اے ایمان والوں، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قیامت کے بعد آنے والی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن، جس میں جلانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو، بتوں کو ڈالا جائے. مسلمان اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے نہیں جیتا ہے. مسلمان اس دنیا میں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے نہیں جیتا ہے. اس کے سامنے اپنی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنانا اس کا اصل مقصود نہیں ہے. اپنے گھر والوں کی زندگی کس طرح خوشحال بن جائے، وہ کیسے آسودہ حال زندگی گزارے، اپنے بچوں کے لیے
کتنا بیلنس کر دیں، کتنے ان کے لیے ہمارے جانے کے بعد بھی ہم جائیداد اور دولتیں چھوڑ کر جائیں کہ وہ اطمینان اور عافیت والی زندگی گزارتے رہیں، یہ ہماری بنیادی فکر نہیں ہے اور نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت شروع میں پڑھی، اس میں قرآن مجید نے ایک ڈائیلاگ نقل کیا ہے، ایک مکالمہ نقل کیا ہے۔ آپ اگر اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں یا کسی سے معلوم کریں، اگر آپ عربی جانتے ہیں اور اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے، بنی اسرائیل یعنی یہود اور عیسائی کرسچن، جن کو قرآن کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی زبان میں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بنی اسرائیل اس دنیا کے بہتر لوگ تھے، بہترین امت تھی۔ ان کو اللہ نے اپنا ابنا اور اپنا احبہ کہا، اپنے محبوب قرار دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ایک کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے، بڑی تعداد انبیاء کی بنی اسرائیل کی قوم میں یعنی یہود اور نصارہ کے درمیان بھیجی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ پیغمبر ہیں جن کو حدیث میں ابو الانبیاء کہا گیا ہے۔ ابو الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، آدم اور شیس اور نوح اور فلاں، پھر درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت ابراہیم کے بعد پھر دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، جتنے پہلے آئے اس سے زیادہ آئے ہیں، جتنے انبیاء اس کے بعد دنیا میں آئے سب کے ساتھ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اور نسل میں بھیجے گئے۔ اس معنی کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق ہیں اور اسماعیل ہیں۔ حضرت اسماعیل بھی پیغمبر ہیں، اسحاق بھی پیغمبر ہیں۔ اسماعیل کی نسل میں حضرت اسماعیل پیغمبر بنے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں تک کہ سب سے آخری قریب حضرت اسماعیل کی نسل میں آخری خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق جو ہیں، ان کی نسل میں پے در پے کنٹینیوس پیغمبر آتے رہے، بلکہ کبھی کبھی تو سلسلہ اس طرح چلا کہ باپ پیغمبر، بیٹا پیغمبر، پوتا پیغمبر، پوتے کا لڑکا پیغمبر، خاندان میں وراثت میں نبوت چلنے لگی۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، نبی ہیں بہت بڑے، ان کے صاحبزادے اسحاق پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے یوسف پیغمبر ہیں، ان کے بعد ان کی نسلوں میں پیغمبر آتے گئے۔ قرآن مجید نے یہاں جو ڈائیلاگ اور مکالمہ نقل کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نقل کیا ہے۔ حضرت یعقوب ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں۔ یعقوب ہی کا دوسرا نام قرآن کی زبان میں اسرائیل ہے، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، جن کا قصہ قرآن میں ہے۔ انہی 12 بیٹوں کی نسل دنیا میں بڑھتی گئی، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک مکالمہ، ایک بات میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے سب سے آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ قیامت تک جتنے مسلمان نہیں، جتنے انسان دنیا میں آتے رہیں گے، ان سب کی ہدایت کی گارنٹی اور ضمانت جو ہے وہ قرآن میں رکھی گئی ہے۔ قرآن کو اس کا ضامن بنایا گیا ہے، ہدی للناس قرار دیا گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اگر ہدایت پانا چاہتے ہیں، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اپنا معاملہ درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے پسندیدہ دھرم اور مذہب پر چلنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو قرآن سے ملے گا۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔
تو اس میں ظاہر ہے کہ قرآن میں وہی اصول، وہی ہدایتیں، وہی سوچنائیں بیان کی گئی ہیں جو آنے والے انسانوں کے لیے، آئندہ کے لیے گائیڈنگ کرتی رہے گی، رہبری کرتی رہے گی۔ اس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہمارے آنے سے بہت سال بلکہ صدیوں پہلے کے ایک گزرے ہوئے بنی اسرائیل کے پیغمبر کا ایک مکالمہ اور ایک ڈائلاگ ہمارے سامنے نقل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا؟ وہ جو ایک پیغمبر تھے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب، ان کا اپنا قصہ ہے، ان کا اپنا واقعہ ہے۔ قرآن آخر ہمارے سامنے اتنے سینکڑوں سال پہلے کا یہ واقعہ کیوں بیان کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور وہ ہمارے علماء قرآن اور مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان واقعات کو بیان کیا ہے دراصل آنے والے انسانوں کی عبرت کے لیے، ان کے اعتبار کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کا واقعہ میں مختصراً بیان کر دوں۔ قرآن نے اس کا ایک منظر کھینچا ہے، ایک عجیب انداز میں منظر کشی کی ہے، خاص اسلوب کے ساتھ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری سانس گن رہے ہیں، ان کی زندگی کا اب عین ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، بستر مرگ پر ہے۔ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ میری سانسیں اب اکھڑنے والی ہیں، اور اب میں جو ہے وہ اجل کا لقمہ بننے والا ہوں، فرشتے اجل میری روح قبض کر لے گا، اور میرا اس دنیا سے اب جو ہے وہ الوداع ہے۔ وہ بالکل آخری وقت میں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم میں اور تم میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ایک آدمی اپنی زندگی کے آخری سانس میں ہو اور بستر مرگ پر ہو، اور اس کو اندازہ ہے کہ میں اب کچھ گھنٹوں کا یا کچھ منٹوں کا مہمان ہوں۔ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنے پیاروں کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، بلکہ اس کے بیٹے، اس کی اولاد جمع ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں بہت ہی زیادہ اس کے نزدیک جو اہم بات ہو سکتی ہے، جس کو وہ سب سے زیادہ ضروری سمجھتا ہوگا، وہ باتیں اپنے بیٹوں کو کہے گا، جن کو ہم اور آپ وصیت کہتے ہیں۔ وصیت میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ آخری وقت ہے، چانس بہت تھوڑا ہے، اور زیادہ لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا، بہت ضروری بات ہے اپنی اولاد کے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے، وہ فوراً کہہ دیتا ہے، لڑکھڑاتی زبان سے بھی کہہ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے اپنے سوسائٹی میں، باپ یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں تو اب جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم آپس میں اتحاد اور مل جل کر رہنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، مل کر رہو گے تو تمہاری قوت باقی رہے گی، لوگ تم سے غلط فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور وہ بہت پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فلاں فلاں ہمارے خیر خواہ ہیں، ان سے دوستی رکھنا، ان سے مشورہ لینا، فلاں فلاں ہمارے حاسد ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کی چال سے اپنے آپ کو چوکس رکھنا، ان کے پاس نہ جانا، ان کے معاملہ نہ کرنا۔ اور پھر باتیں جو مخفی ہوتی وہ بھی کھول دیتا ہے، میں نے تمہارے لیے وہاں بھی پلاٹ رکھا ہے، وہاں بھی میں نے دکان رکھی ہے، یہاں میں نے بیلنس رکھا ہے، اب میں جا رہا ہوں، یہ تمہارے حوالے۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ اس کے دل میں اپنے بیٹوں کی محبت ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کے دل میں اپنے اولاد کی محبت ہوتی ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہے۔ پیغمبر وقت، نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ولایت کے اور نبوت کے بہت اونچے مقام پر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سب سے اعلیٰ مقام پر، اس پیغمبر کا نابالغ بیٹا، چھوٹی عمر کا بیٹا اگر وفات پا جاتا ہے، اس پیغمبر کی آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی موت پر روتا ہے۔ یہ کیوں؟ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہا یہ اللہ کی محبت ہے جو ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھی ہوتی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کی اس جدائی پر غمگین ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم۔ تو باپ کے دل میں ایک اپنے بیٹوں کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ یہ مجبور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے رہتے ہوئے جیسے میں نے اپنے بیٹوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، کسی قسم میں کوئی تنگی نہیں ہونے دی، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھی طریقے سے سیٹ کیا، اور کوئی ان کو گہری آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس کی محبت یہ چاہتی ہے کہ میرے بعد بھی میرے بیٹے اتنے ہی اچھے انداز میں رہیں، خوشحال رہیں، کامیاب اور بہترین زندگی گزاریں، اس لیے وہ ایسی باتیں کہتا ہے۔ قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری زندگی کے لمحات کا منظر کھینچا، وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں،
اور اپنے بیٹوں سے کچھ خاص باتیں کہنا چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ کیا کہہ رہے تھے. یہی وہ بات ہے جس کو بیان کرنے کے لیے اور 15ویں صدی کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے قرآن نے وہ پورا قصہ یہاں ایک خاص انداز میں منظر کشی کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھے، قرآن سے عبرت لے، قرآن والوں سے، قرآن جاننے والوں سے درس قرآن سنے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری گھڑی کہ وقت کا منظر کھینچا، ان کے بیٹے جمع ہیں اور اپنے بیٹوں سے کچھ خاص باتیں وصیت کے طور پر کر رہے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ میں بہت اطمینان دل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو، مجھے وعدہ کر کے بتلاؤ کیا. قرآن مجید کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. عجیب و غریب اسلوب ہے قرآن کا. مفکر اسلام علامہ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ماضی قریب کے ہندوستان کے بہت چوٹی کے عالم گزرے، بلکہ ایسی مثال اب اس زمانے میں بہت کم ہے، نادر ہے، کمیاب ہے یا نایاب ہے. مفکر اسلام کہتے ہیں اگر مجھے لوگ آ کر یوں کہیں کہ قرآن کا ایک چھوٹا سا جملہ، قرآن کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ، قرآن کی ایک چھوٹی سی دعوت ہمیں دے دو، ہم اس کو چوراہوں پر، شہروں کے مرکز کی جگہوں پر ان کو بینر کی شکل میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ قرآن انسانیت سے کیا چاہتا ہے، قرآن مسلمانوں سے کیا کہتا ہے، کہ قرآن کی کوئی جامع بات، قرآن کا کوئی ایسا میسیج جو بہت ہی جامع ہو اور بہت اہم ہو اور چھوٹا بھی ہو، ایک پوسٹر میں آ جاتا ہو، ہم ان کو چوراہوں پر لگائیں گے. اگر لوگ مجھ سے آ کر مانگے کہ ہمیں بتلا دو تو میں ان کو یہ آیت لکھ کر دے دوں گا کہ اس کو شہروں کے چوراہوں پر عام کر دو، مسلمانوں کی بستیوں میں اس کو عام کر دو اور ہر ایک کے کان اور دل میں اس کا پیغام پہنچا دو. قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگو